ایک طرف ٹرمپ نے آج اپنے فوجی ادارے سینٹی کام کو یہ حکم دے دیا کہ آج آپ ایران کے اوپر جتنی تباہی کر سکتے ہو کر لو، اور انہوں نے بمباری شروع کر دی ہے۔ اور دوسری طرف پچھلے 2 دنوں میں امریکی حملوں سے تقریباً 50 ایرانی جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور 500 کے لگ بھگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا محتاط اندازہ ہے، اور بہت ساری عمارتیں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف ایران نے بھی عرب ممالک کے اوپر حملے تیز کر دیے ہیں۔ جس ملک میں امریکی اڈے ہیں وہ وہاں میزائل برسا رہے ہیں، وہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ اور 2 دن پہلے انہوں نے کویت کے بجلی گھر کو اور واٹر پلانٹ کو بھی ہٹ کیا تھا۔ اور دوسری طرف یمن وہ بھی تھوڑا گرم ہوا پھر رہا ہے سعودی عربیہ کے اوپر۔ اور جب سے ایران نے سعودی عربیہ کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے والے یہ جو ہمارے والے ٹاؤٹ ہیں، ظاہر ہے انہوں نے آپ کو پتا ریالوں کے لیے وہ سعودیہ کے ساتھ کوئی سیکورٹی ایگریمنٹ کیا تھا، تو اب یہ بھی ایران کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ حملہ کیا تو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ یعنی کہ کیا یہ بھی جنگ میں کودنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے یہ تو ریال اور ڈالر کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان تھوڑی ہے، یہ تو ہر کسی کے ٹاؤٹ ہیں، ان کو تو پیسہ دو کچھ بھی کروا لو۔ اگر آپ ان کی پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ضیاء کے دور میں انہوں نے پیسہ لے کے فلسطینیوں کو پھٹے لگا دیا تھا۔ خیر ان کی بات تو کرتے ہیں ہم ساتھ بعد میں، لیکن پہلے یہ کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے کیوں اپنے ادارے سینٹی کام کو یہ حکم دیا۔ یہ ایک فوجی ادارہ ہے جو کہ وسطی ایشیا اور اس طرح کی گلف کنٹریز جتنے بھی ہماری طرف والے ممالک ہیں نا، یہاں تمام یہ جنگی معاملات کو، دہشت گردی کے معاملات کو، اس طرح کے معاملات کو یہ دیکھنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ بہت پاورفل ادارہ ہے، اس کے پاس امریکہ کی تمام ٹیکنالوجی تک رسائی اس کو دی گئی ہے، اور اس کا بجٹ جو ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کو جب ٹرمپ کا حکم اس کو آئے گا تو یہ کسی بھی وقت کسی بھی ملک کے اوپر وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہوگا، وہ حملہ کر دے گا، یا دہشت گردی کے نام کے اوپر اگر کسی کو اٹھانا ہے تو یہ سارے کام یہ سینٹی کام کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اب جناب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو 2 دن پہلے ایران نے جب اردن کی ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا تھا، جو کہ ان کی سب سے بڑی ایئر بیس ہے، تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ کافی امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے، اور ان میں کچھ امریکی فوجی ہلاک بھی ہو گئے تھے، جن میں 2 فوجیوں کا تو ٹرمپ نے خود دعویٰ کیا کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور ٹرمپ نے اب یہ کہا کہ ہمیں ہمارے سولجر کی حفاظت کرنا آتی ہے، اب ہم ایران کے اوپر آج رات وہ کریں گے جو ہم نے اس سے پہلے نہیں کیا۔ اور اس کے اعلان کے فوراً بعد سینٹی کام نے وہاں حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، ٹھیک ٹھاک حملے کیے گئے ہیں، ایران کے اوپر ابھی بھی بمباری جاری ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ آج رات کو خوفناک قسم کی بمباری ہوگی۔ اب اس بمباری میں جہاں 10 پوائنٹ فوجی اہداف مقرر کیے جاتے ہیں، تو ایک آدھا پوائنٹ پبلک پلیس بھی منتخب کر لیا جاتا ہے کہ پریشر بنے، ڈر بنے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی رجیم کے خلاف ہو جائیں، وہ کہیں کہ آپ نے امریکہ سے جنگ کیوں شروع کی ہے۔ یہ ایک ہوا دینے کے لیے ہوتا ہے نا۔ اس سے پہلے جب وہ اسکول کے اوپر بچوں کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، کیوں کیا گیا تھا؟ اسی لیے کہ ڈر جائیں کہ یہ لوگ تو کچھ بھی کر دیں گے، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے طاقت کی اندھوں کو۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ کام کرنے ہیں جن کو جنگی جرائم سمجھا جاتا ہے، تو پھر ہم بھی بدلے میں یہی کریں گے۔ ہم تو فی الحال ہیں جوابی کارروائی میں، ہم آپ کی کارروائی کا جواب دے رہے ہیں، ہم دفاعی کارروائی میں نہیں آئے۔ اور اگر آپ نے اپنی کارروائی اسی طرح جاری رکھی تو پھر ہم آ جائیں گے اپنی دفاعی کارروائی میں، مطلب کہ ہم بھی دیکھیں گے جدھر بم چلتا چلے، شہری آبادی پہ گرے، گلف کنٹریز میں گرے، یا کہیں بھی گرے۔ کل جو ہے نا وہ شام کے اندر امریکہ کی یہ خفیہ ایئر بیس ہے جس کے اوپر ایران نے ڈھونڈ کے اس کے اوپر حملہ کیا۔ اب اگر آج سے 2-3 مہینے آپ پیچھے جائیں تو جب سیریا کے اندر یہ رجیم چینج ہوئی نا، تو وہ جولانی آیا، تو تب یہ خبر آئی تھی کہ امریکہ نے اپنے وہاں تمام اڈے ختم کر دیے ہیں، کیونکہ وہ بندہ جو ہے اس کے پیچھے امریکن ایجنسیز تھیں، تو اب امریکہ اس کو اون بھی کرتا ہے۔ سعودیہ کے کہنے کے اوپر اس سے پابندیاں بھی ہٹائی گئی ہیں، ان کو گرے لسٹ سے بھی نکالا گیا ہے، کافی ساری اپرچونیٹیز اس کو دی گئی ہیں۔ لیکن جب سے وہ آیا خبر یہ تھی کہ امریکہ نے اپنے اڈے ختم کر لیے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ امریکہ کسی ملک سے نکل جائے۔ ایک اڈا موجود تھا جو کہ خفیہ اڈا تھا، اور اسی اڈے کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بنیادی سا سوال ہے کہ یہ گلف کنٹریز میں جتنے بھی اڈے بنے ہوئے ہیں امریکہ کے ایئر بیسز ہیں، یہ کیا ان کو اسرائیل سے بچانے کے لیے ہیں، یا کیا گلف کنٹریز کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ افریقن ملک آ کے حملہ کرے گا اس لیے ہیں، یا امریکہ نے اپنی سیکورٹی، امریکہ نے خود ہی اپنے اڈے اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر امریکہ حملہ کرے تو ان اڈوں کے اوپر کارروائی ہوگی؟ وہ کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ ذرا سوچیں اس بات کو۔ صرف اور صرف ان عرب ممالک کا مسئلہ ایک ہے کہ یہ ایران کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سلامتی کا جو خطرہ ہے نا وہ ایران ہے، حالانکہ 2 بار اسرائیل سے یہ جنگ لڑ چکے ہیں اور یہ بری طرح ہار چکے ہیں، اور آج بھی جو اصل تھریٹ موجود ہے نا وہ اسرائیل کی طرف سے ہے، لیکن گلف کنٹریز کہتی ہیں نہیں، یہ تھریٹ جو ہے وہ ایران سے ہے۔ اب ایران ایک ایسا ملک ہے جو کہ امریکہ کے طاغوتی نظام کے نیچے نہیں ہے، اس کی رجیم ایک اسلامی رجیم ہے۔ اگر دنیا کے اندر آپ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں مکمل اسلامی حکومت ہو، لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑی بہت یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں نا تو یہ چیز آپ کو ایران میں ملے گی۔ اور یہ وہ نظام ہے جو امریکہ کو ہر لمحے کھٹکتا ہے، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کی طرح اس ملک میں بھی ہمارے کوئی ایجنٹ بیٹھے ہیں، ہم جرنیلوں کی مدد سے یا کسی کی مدد سے اس ملک کو ہولڈ کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح پاکستان کے اندر اگر کوئی غیرت مند لیڈر آئے
تو اس ملک کے کرپٹ جرنیل جو ہیں وہ امریکہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بھٹو سے لے کر عمران خان تک کسی کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، اور لیاقت علی خان کی طرح کے ویسے ہی کسی کا پھٹا اٹھا چک دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ریالٹی ہے۔ امریکہ کی جو اصل طاقت ہے وہ امریکہ کا ہتھیار نہیں ہے۔ امریکہ کی جو اصل طاقت ہے یہ مسلمان ممالک کے اندر جو غدار لوگ چھپے ہوتے ہیں نا، یہ ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کو کوئی یہ میٹر نہیں کرتا کہاں پہ جمہوریت ہے، کہاں پہ بادشاہت ہے، کہاں پہ صدارتی نظام ہے۔ اس کو جو سوٹ کرتا ہے اس کو وہی اچھا لگتا ہے، اور جو اس کو سوٹ نہیں کرتا وہ چاہے کچھ بھی ہو یہ اتار دیتا ہے۔ جیسے اب اس کو آپ ایران کے اندر جو کہ نظام ہے، شفاف نظام ہے، وہ اچھا نہیں لگتا۔ پاکستان کے اندر پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ یہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ غیرت مند بندہ تھا، اور امریکہ کو تو چاہیے بے غیرت جو ہر وقت اپنے ملک کا، اپنی ماں بہن کا سودا کرنے کے لیے بیٹھے ہوں۔ تو پھر امریکہ نے اس کو اتارا اور بے غیرت ملک کے اوپر منتخب کر دی ہے، جو امریکہ کو کہتی ہیں کہ یہی ہمارا مائی باپ ہے، یہی ہمارا خدا ہے، اور اسی کو اپنا خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ امن نوبل انعام کا حقدار بھی قرار دیتے ہیں اس بندے کو، جس نے نہ جانے لوگوں میں، دنیا میں کتنے لوگ جنگوں کے نام کے اوپر ختم کر دیے۔ یعنی کہ اس بندے نے امن کی جنگوں کے نام کے اوپر، دہشت گردی کو ختم کرنے کے اوپر معصوم لوگ پتہ نہیں کتنے ختم کر دیے، اور یہاں جناب اس کو یہ امن نوبل انعام کا حقدار قرار دیتے ہیں، یہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے یہ بے غیرت۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس رات کے بعد یہ کیا ہوگا، اور جب عرب ممالک یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا، تو وہ ان کے اوپر نہیں ہوتا، وہ امریکی اڈوں کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کل کو کچھ اٹھیں گے ریال خور اور حرمین شریفین کا نام لے کے اٹھیں گے کہ اس کے اوپر جناب یہ ہو گیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب امریکی اڈوں کے اوپر حملے ہیں۔ حرمین شریفین جتنا ہم کو پیارا ہے اتنا ہی ان کو پیارا ہے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور آپ سے پکے ایمان ہیں ان کے۔ چلیں اسی اگلی خبر پہ آتے ہیں۔ اس وقت یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان نے جناب یمن کو بھی آگاہ کر دیا اور ایران کو بھی آگاہ کر دیا کہ اگر آپ نے سعودیہ کے اوپر حملہ کیا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ ہاں جی، آپ یاد کریں جب یہ معاملات شروع ہوئے تھے تو جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے مفکر اور دانشور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر یہ معاملات ختم نہ ہوئے تو یہ جو امریکہ کا ٹاؤٹ ہر جگہ پھر رہا ہے نا مذاکرات کے نام کے اوپر، ایک دن یہ بھی جنگ میں کود جائے گا۔ اور جو پچھلے دنوں میں آپ کو یہ تھوڑا نیوٹرل نظر آ رہا تھا نا، وہ اس لیے تھا کہ ایران کا پلڑا بھاری تھا۔ ابھی بھی ایران کا پلڑا بھاری ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سعودیہ سے ریال کھائے ہوئے ہیں، سعودیہ سے مال لیا ہوا ہے، اور یہاں جناب بتایا ہوا ہے کہ ہم تو حرمین شریفین کے محافظ ہیں، یعنی کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق کی بربادی کرنے والے، ان کا مینڈیٹ چھیننے والے، ہمارے اوپر چور مسلط کرنے والے اپنے آپ کو حرمین شریفین کے جو ہے نا وہ غلام کہتے ہیں، محافظ کہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، چلیں کوئی بات نہیں ہے، چورن آپ بیچیں، لیکن ایران کو آگاہ کر دیا جی ہم آپ کو جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے جی آپ؟ بلوچستان میں تو BLA آپ سے ختم نہیں ہو رہی، وہ جو 1500 لوگ تھے، TTP سے آج تک آپ سے ختم نہیں ہوئی، حملے آج بھی پاکستان میں ہوتے ہیں، بے قصور ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان شہید ہو جاتے ہیں، پاکستانی لوگ مارے جاتے ہیں، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ پہلے یہ تو کر لو۔ اور اگر آپ ایران کے خلاف چلے بھی جاؤ گے تو کیا کر لو گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ امریکہ سے بڑھ کر تو نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ یہ جوابی کارروائی کرتے ہو اپنے ریال سیدھے کرنے کے لیے اور دنیا کی نظروں میں اچھے بننے کے لیے، تو پھر اس کا آؤٹ پٹ کیا آئے گا؟ اس کا جواب کیا آئے گا؟ افغانستان کا بارڈر آپ کا پہلے ہی انسیکیور ہے، انڈیا کا آپ کا پہلے ہی انسیکیور ہے، پیچھے بچا ایران والی سائڈ، تو اگر وہ بھی آپ نے بگاڑ لیا تو پھر سوچئے گا کہ کیا بنے گا آپ کے ساتھ۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کچھ ایسا ہو، لیکن آج تک اس ملک پاکستان نے جو بھی بھگتا ہے نا، وہ صرف ان کرپٹ جرنیلوں کی وجہ سے بھگتا ہے، پاکستان کی عوام کی وجہ سے نہیں بھگتا۔ ہماری عوام باشعور ہے، ہماری عوام سمجھدار ہے، اور ہماری عوام کو صحیح غلط کا پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 22ویں گریڈ کا بیٹھا ہوا ایک آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، 25 کروڑ عوام میں سب سے سمجھدار میں ہی ہوں اور سب کچھ میں ہی کروں گا، چلو کرتا رہو۔ یہ تیرے کرنے کے جو ہے نا وہ کالے کرتوت ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے جناب اگلی خبر یہ ہے کہ فرانس جو ہے وہ پاکستان میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ وہی فرانس ہے جس کا سفارت خانہ بند کرنے کے لیے پاکستان میں بہت کچھ ہوا تھا، لیکن اب وہ کیوں بند کرنے جا رہا ہے؟ اس لیے بند کرنے جا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے یہاں ہمارا کام کیا ہے۔ سفارت خانے ان ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ریاستیں ہوں، جو ملک ہوں، جہاں پہ کوئی قانون اور قاعدہ ہو، اور جہاں پہ جرنیل اپنی مرضی کی اجارہ داری کریں، 25 کروڑ عوام کو غلام بنا کے رکھیں۔ اور یہاں کیا وہ سفارت خانے کیا کریں گے وہاں؟ یہاں تو ہر بندے کو اس ملک سے باہر جانا ہے، ہر بندے کو نکلنا یہاں سے، تو نہ جانے فرانس میں پہلے ہی کتنے پاکستانی بیچارے اسائلم اپلائی کر کے بیٹھے ہوں گے یا وہ محنت مزدوریوں میں پھنسے ہوں گے۔ تو فرانس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ بھئی اب ہم یہاں سے اور نوجوان نہیں لیں گے، جتنی انہوں نے ہماری خدمات انجام دے لی ہے وہ کافی ہیں، اور فیصلہ کیا ہوگا کہ اب ہمیں یہ بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں اب اس ملک سے نوجوانوں کو نہیں لینا۔ کیا کرے گی دنیا؟ میرے ملک پاکستان کا نوجوان سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، چلیں چند جاہلوں کو چھوڑ کے۔ لیکن اب دنیا کو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ملک میں ایک ہی ملک کے لوگ گھس جائیں۔ اتنا نوجوان ہے اس ملک کا، بیچارہ کیا کرے، کدھر کو جائے؟ جو ملک بھی کوئی ویزا دیتا ہے وہ وہاں جا کے اسکپ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ممالک جن کا روپیہ ہم سے بھی زیادہ کمزور ہے،
ہمارے نوجوان وہاں جا کے بھی اسکیپ ہوتے ہیں. ملیشیا چلے جائیں پاکستانی ڈیپورٹ، گلف کنٹریز میں چلے جائیں پاکستانی ڈیپورٹ. اب ادھر ایشیا سے باہر دوسرے ممالک میں آ جائیں، جاپان، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ، پاکستانیوں کی ویریفیکیشن زیادہ تر واپس بھیج دیے جاتے ہیں، اور جو کچھ بچتے ہیں ان کو پریشان کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. یہ کہاں سے وزٹ کریں گے؟ یہ وزٹ ویزے کے اوپر آئیں گے، اسکپ ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے. تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو پہلے ہی سمیٹ لیں. یہ سب ان جرنیلوں کے گندے کرتوت ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں پاکستانیوں. کب تک تم بھگتو گے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اسی اگلی خبر کہ آج رات 12 بجے پھر پاکستانی عوام کی چھترول کی جائے گی. کیسے؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے غلاموں کی لاشوں کے اوپر ناچا جائے گا. دنیا کا واحد بدقسمت ملک جہاں پیٹرول کی قیمتیں ہر 24 گھنٹے بعد طے ہوتی ہیں. یہ مہینے بعد ہوتی تھی، سمجھ آتی ہے بات. 15 دن پہ لے آئے، ہفتے پہ لے آئے، اور اب دن پہ لے آئے. تھوڑا انتظار کرو، یہ گھنٹوں پہ لے کے آئیں گے اور منٹوں پہ لے کے آئیں گے. اور اس کے بعد یہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ بائک والے کے لیے یہ پرائز ہے، فلاں کے لیے یہ ہے، فلاں کے لیے یہ ہے. اور یہ سب اس لیے ہے کہ آپ اس نظام کو قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہو. دیکھتے ہیں کب تک تم اس غلامی کے نظام کو قبول کر کے تو اپنی عزت کا سودا کرتے ہو اور ان جرنیلوں کے ہاتھوں اسی طرح پٹتے رہو گے، اسی طرح بے روزگار مرو گے، اور اپنے بچوں کو ان کی غلامی کا جو ہے نا وہ آپ ایسے ہی ہے کہ آپ کا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ اس کے قانونی اذان کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، تمہیں یہ غلامی مبارک ہو شریفوں، زرداریوں اور جرنیلوں کی. آزادی کے لیے جانیں دینا پڑتی ہیں، قیمت چکانا پڑتی ہے، اور قیمت چکا رہا ہے وہ جو ڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. باقی یہ جنگ کے متعلق جتنی بھی خبریں ہیں یہ صرف اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. ظاہر ہے گلف کنٹریز میں پاکستانیوں کے معاملات جڑے ہوئے ہیں، ہمارے لاکھوں پاکستانیوں کے چولہے وہاں سے جلتے ہیں، اور پاکستان میں بے حد ترسیلات زر جو جاتی ہے اس کا 50% انہی دو ممالک سے جاتا ہے، سعودی اور امارات. لیکن ظاہر ہے جب ان ملکوں کی معیشت خراب ہوگی تو اثر تو عام آدمی پہ پڑے گا. لیکن اسی لیے خبر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ فیوچر کو لے کے، مستقبل قریب کو لے کے اپنی کوئی پلاننگ کریں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ کیا اب یہ چیزیں سیو ہیں، ہم کر پائیں گے، یا کل کو ہمیں دھکا دے کے نکال دیا جائے گا. تو اس کے لیے آپ کو ذہنی طور کے اوپر تیار رہنا پڑے گا.